अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मौजू जो है वो है गौतम बुद्ध। और बच्चों, पहले लेक्चर में मैंने आपको गौतम बुद्ध के मुतल्लिक जानकारी दी है और आपको याद होगा, मैं यादा करूँगा, कुछ बातों को मैं दोहराऊँगा। बच्चों, मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध जो है इसको बुद्धा या बुद्ध के नाम से पुकारा जाता है और इसका असली नाम जो है सिद्धार्थ था। और 563 कबल मसीह में इसकी पैदाइश होती है और उनका बाप जो था गौतम बुद्ध का, वो राजा था। कहाँ का राजा था? वो था एक जगह का जिसको कहा जाता है कपिलवस्तु, जो अब नेपाल का एक शहर है। और गौतम बुद्ध जो है ये बुद्ध मत, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब है, उसका बानी है। और बच्चों, आपको याद होगा, मैंने आपको इसकी ज़ौजा जो थी, इसकी बीवी जो थी, उसका नाम भी बताया। उसका नाम था यशोधरा या यशवरा। और रिहाई जो इसकी रही है वो नेपाल या भारत में भी रहा है। और इसका इंतकाल जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो इसका इंतकाल हुआ है बच्चों कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत में। तो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको चंद और जानकारी इसके बारे में आपको दे दूंगा। पहले मैं बुलंद खानी करूंगा। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था, जो नेपाल की मौजूदा सरहदों के नजदीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी जात गौतम और कबीला शाक्य था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज ने लिखा है बीच लंबाई के मुकाम पर। बच्चों, ये असल में लंबाई नहीं है, ये लंबनी है। यहाँ पर मैंने लिखा लंबनी के मुकाम पर। ये असल में लफ्ज लंबनी है, लेकिन लंबाई। बच्चों, यहाँ पर आप सभी बच्चे इसको तब्दील करेंगे और लंबनी लिखेंगे। और बच्चों, इसका असल नाम सिद्धार्थ था और ये कपिलवस्तु के बादशाह का बेटा था। बच्चों, ये गौतम जो लफ्ज है बच्चों, ये जात है इसकी। बच्चों, असल में इसका नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध इसको क्यों कहा जाता था? बुद्ध के माने मैंने आपको पहले भी बताया, पहले लेक्चर में। बुद्ध के माने हैं साहिब बसीरत। क्या है बच्चों? साहिब बसीरत। और गौतम जो है बच्चों, ये गौतम जो थी ये सिद्धार्थ की जात थी। बच्चों, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, ये जात क्या हो गया? अगर ये सिद्धार्थ की जात थी, ये गौतम, आजकल जो है मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ जात रखते हैं। बट जात के माने हो गया कौम, जात के माने हो गया बदन, और जात के माने हो गया शख्सियत। कभी हम इस लफ्ज को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी जात का मसला है। जात हो गया बच्चों शख्सियत का मसला है। आपको मेरी जात से दुश्मनी है, यानी आपको मेरी शख्सियत से दुश्मनी है, आपको मेरे साथ दुश्मनी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जात के माने हैं बच्चों बदन भी, और जात के माने शख्सियत भी। और कभी हम कहते हैं कि मेरी जात जो है, मैं मीर जात से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी जात जो है, मेरी जात पीर है, मेरी जात भट्ट है। बच्चों, यहाँ पर जात जो है, जात के माने हैं कौम, यानी मैं भट्ट कौम से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये कौम या बदन, कौम और बदन। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन वाहिद जमा। कौम लफ्ज जो है, कौम का जमा जो आता है बच्चों, कौम का जमा आता है अक़वाम। क्या आता है बच्चों? अक़वाम। और इसी तरह से जो लफ्ज बदन है बच्चों, बदन लफ्ज का जमा आता है अब्दान। बदन का जमा आता है अब्दान। ठीक। अब इसकी जात जो थी, अभी किस कौम से ताल्लुक रखता था? गौतम कौम किससे ताल्लुक रखता था, और कबीला शाकिया था। अब यहाँ पर लफ्ज है कबीला। बच्चों, कबीला हो गया फिरका, ग्रुप, कुंबा या खानदान। यानी किस खानदान से ये ताल्लुक रखते थे? ये शाकिया खानदान से ताल्लुक थे। कबीला हो गया बच्चों खानदान, कबीला हो गया खानदान, कबीला हो गया कुंबा, कबीला हो गया फिरका,
ان کا فرقہ جو تھا، اس کا خاندان جو تھا، اس خاندان کو کہا جاتا شاکیہ خاندان۔ ذات اس کی تھی گوتم اور خاندان جو ان کا تھا وہ خاندان تھا شاکیہ خاندان۔ بچوں قبیلہ جو لفظ ہے، بچوں یہ قبیلہ جو لفظ ہے، قبیلہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قبیلہ واحد ہے اور اس کا جمع آتا ہے قبائل۔ کیا آتا ہے بچوں اس کا جمع؟ قبائل۔ نیپال کے موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبنی کے مقام پر بچوں یہاں پر ایک لفظ آیا ہے سرحد۔ کیا ہے بچوں؟ سرحد۔ سرحد کے معنی کیا ہو گیا بچوں؟ یہاں پر میں نے لکھا ہے سرحد ہو گیا کسی چیز کا کنارہ، کسی چیز کا کنارہ۔ اور یاد رکھنا اصل اس کے معنی ہے وہ علامت جو ایک ملک یا علاقے کو دوسرے علاقے یا ملک سے الگ کرے، کسی علاقے کا آخری حصہ، کسی علاقے کا آخری حصہ، کسی جگہ کا آخری حصہ، یعنی وہ جگہ جہاں ایک ملک دوسرے ملک سے الگ ہو جائے، ایک ملک دوسرے ملک سے الگ ہو جائے، وہ جگہ سرحد کہلاتی ہے۔ اور بچوں سرحد لفظ جو ہے اس کا جمع سرحدیں بھی ہے، سرحدوں بھی ہے۔ اب یہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ، یعنی وہ جگہ جہاں پر نیپال جو ہے ہندوستان سے الگ ہو جاتا ہے، اس جگہ پر یہ پیدا ہوئے۔ پیدا کب ہوئے؟ 563 قبل مسیح میں، 563 قبل مسیح میں۔ اب بچوں یہاں پر لفظ ہے قبل مسیح، آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں قبل مسیح لفظ ہے نا، تو بچوں یاد رکھو قبل جو ہے، قبل کے معنی ہو گیا پہلے، آگے یا سامنے۔ قبل ہو گیا پہلے، ٹھیک ہے بچوں۔ مسیح کیا ہو گیا؟ مسیح۔ جب ہم اس مرکب لفظ کو الگ الگ کریں گے، قبل الگ لکھیں گے، مسیح الگ لکھیں گے، تو قبل کے معنی ہو گیا پہلے، اور مسیح جو اب الگ لکھیں گے بچوں، مسیح کے معنی ہو گیا حیات بخش، زندگی دینے والے کو مسیح کہتے ہیں۔ یاد رکھنا کیا کہتے ہیں بچوں؟ زندگی بخشنے والے کو مسیح کہتے ہیں۔ اور یہ مسیح جو تھا نا بچوں، یہ مسیح تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ یاد رکھنا یہ قبل مسیح جب ہم ملا کر لکھیں گے نا، تو قبل مسیح ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والا زمانہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا دور جو تھا وہ دور کہلاتا ہے قبل مسیح۔ یعنی مسیح جو اس لیے اس کو کہتے ہیں اس دور کو کیونکہ مسیح تھا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، مسیح تھا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ یاد رکھنا اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس دور کو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے والے دور کو کہا جاتا ہے قبل مسیح۔ تو بچوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے پیدا ہوئے 563 قبل مسیح میں۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ بچوں جب گوتم بدھ یعنی سدھارتھ 19 برس کے ہو جاتے ہیں تو بچوں اس کی شادی ہو جاتی ہے اپنی ہم عمر، جو گوتم بدھ کی ہم عمر ماموزاد بہن تھی، ہم عمر ہو گیا بچوں، اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ بچوں شادی ہو گیا خوشی، شادی ہو گیا انبساط، شادی ہو گیا مسرت، ٹھیک ہے نا، مسرت بھی شادی ہو گیا، خوشی بھی شادی ہو گیا، انبساط بھی شادی ہو گیا، یعنی تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں۔ اور بچوں یہاں مراد ہے خوشی نہیں، یہاں مراد ہے مسرت نہیں، یہاں مراد ہے بیاہ، یہاں مراد ہے تقریب عقد نکاح، یعنی اس کی شادی ہوئی، یعنی اس کا بیاہ ہو گیا، یہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا، یعنی اس کا نکاح ہو گیا اپنی ہم عمر ماموزاد بہن۔ یہاں پر بچوں ہم عمر ہو گیا برابر کی عمر کا، یعنی اس کے برابر کی عمر کی ایک بہن تھی، ماموزاد بہن تھی، ماموزاد ہو گیا ماموں کا بیٹا یا بیٹی، یہ اس کا ماموں کی بیٹی تھی، تو بچوں اسی بیٹی ماموزاد بہن سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ماموزاد بہن جو اس کی ہوتی ہے یہ اس کی ہم عمر ہوتی ہے۔ کس کی ہم عمر ہوتی ہے بچوں؟ گوتم بدھ کی ہم عمر ہوتی ہے۔ بچوں یہاں پر انشاءاللہ رحمان اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے، لیکن اپنے لیکچر کو اس کنکلوڈ کرنے سے، ختم کرنے سے پہلے، اختتام تک پہنچانے سے پہلے بچوں یہاں پر ایک لفظ آیا تھا ذات، میں نے کچھ مرکبات لکھے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے ذات پات، ذات پات ہو گیا قوم یا قبیلہ۔ ایک مرکب لفظ ذات سے بنتا ہے ذات رات، بچوں ذات رات ہو گیا حسب و نسب۔
بچوں ایک مرکب لفظ بنتا ہے ذات العماد. یاد رکھنا بچوں یہ ذات لفظ سے مرکبات بنائے ہیں میں نے. ذات العماد، ذات العماد ہو گیا بچوں باغ ارم. اب آپ کہو گے باغ ارم کیا ہے؟ بچوں یہ باغ ارم جنت کا ایک باغ ہے. اور بچوں یہ ذات العماد جو ہے یہ اس باغ کو بھی کہا جاتا ہے جو شداد نے بنوایا تھا. شداد نے بنوایا تھا اس بات کو بھی، اس باغ کو بھی ذات العماد کے نام، وہ باغ بھی ذات العماد کے نام سے مشہور تھا. کون باغ؟ جو باغ شداد نے بنایا تھا. بچوں اردو ادب میں ایک مثل ہے، ایک ضرب المثل ہے، کہاوت ہے، ذات کی بیٹی ذات میں جاتی ہے. بچوں یہ یاد رکھنا، یہ ضرب المثل ذات سے، ذات کے لفظ پر میں نے یہ ضرب المثل یہاں پر لکھا ہے، ذات کی بیٹی ذات میں جاتی، یعنی شریف کا پیوند شریف سے ہوتا ہے. یاد رکھنا. تو بچوں یہ تھے کچھ باتیں اس گوتم بدھ کے حوالے سے. تو بچوں یہاں پر آپ ایک اور بات، قبل از وقت، قبل جو ہے نا، قبل مسیح لفظ آیا نا، قبل از وقت، مقررہ وقت سے پہلے مرکبات بنائے ہیں. قبل مسیح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جب ہم اس کو الگ الگ کریں گے نا، قبل الگ لکھیں گے، قبل ہو گیا پہلے، مسیح الگ لکھیں گے، مسیح ہو گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کالا کب. جب ہم اس کو مرکب کے طور پر لیں گے قبل مسیح، تو بچوں یہ تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کا زمانہ، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے قبل ہجری، مرکب لفظ ہے. قبل ہجری ہو گیا پتھر کے زمانے سے قبل، ہجری دور سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس دور سے پہلے والے دور کو قبل ہجری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں انشاءاللہ الرحمن اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وقت کی تنگ دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس لیکچر کو یہاں پر کنکلوڈ کرتا ہوں. تو بچوں آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.